لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم عليهم اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ آج ہم نے جس سورت کا انتخاب کیا ہے 26ویں پارے کی سورۃ الفتح ہے۔ مدینہ شریف میں یہ سورت نازل ہوئی، اس میں 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی، اور اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فتح ہے۔ اور سورہ فتح کی فضیلت کے حوالے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس صورت کے اندر چند مضامین بڑے اہم ہیں۔ مرکزی مضمون اس صورت کا صلح حدیبیہ کا ٹاپک ہے اور واقعہ ہے۔ اس حوالے سے میں 2-3 باتیں عرض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ ہی اگر بیان کر دوں میں اختصار کے ساتھ میں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے جو فتح مراد ہے اللہ پاک کی جانب سے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے صلح حدیبیہ کی فتح مراد ہے۔ حدیبیہ کسے کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک کنواں ہے، اور اس سارے واقعے کا مختصر خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حالت خواب میں دیکھا۔ اس حال میں دیکھا کہ کچھ صحابہ نے حلق کروایا ہے یعنی سر منڈوایا ہے، اور کچھ نے قصر یعنی بال چھوٹے کروائے ہیں۔
نیز آپ کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبہ کی چابی لی، طواف فرمایا اور عمرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خواب کی خبر دی تو سب خوش ہوئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا اسی خواب کے اوپر بنیاد رکھتے ہوئے، اور 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اور یہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ تھی، سن 6 ہجری کا، ہجرت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ جب حضور روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر جب پہنچے اور وہاں کی مسجد میں حضور نے 2 رکعتیں ادا کیں اور احرام باندھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابہ نے بھی احرام باندھا، اور کچھ صحابہ نے نا احرام جو ہے وہ اس سے پہلے ہی جحفہ کے مقام پر باندھ لیا تھا۔ اس سفر کے اندر جو اہم واقعات پیش آئے ان واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ پانی ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو ایک پانی کے ڈونگے میں، جس کو آپ سمجھ لیں ایک لوٹے میں ڈالا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ یہ واقعہ بھی صلح حدیبیہ کے راستے میں واقع ہوا ہے۔ پھر سارے لشکر نے پانی بھی پیا، اسی پانی سے جو حضور کے انگلیوں مبارک سے چشمے جاری ہوئے، انہی سے صحابہ نے وضو بھی کیا اور پانی پیا بھی۔ پھر جب مقام عصفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار، حالانکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم 3 مہینے یہ، اور 4تھا مہینہ رجب کا، ان 4 مہینوں کے اندر کفار کوئی لڑائی جھگڑا جنگ سے باز رہتے تھے۔ یہ 4 مہینے کفار کے نزدیک بھی امن کے مانے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، یہ 3 مہینے تو حج کے سفر آنے جانے کے مانے جاتے تھے، محرم بھی اسی میں تھا۔ رجب کا جو مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر عمرے کے لیے کفار بھی جایا کرتے تھے، ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جس تاریخ کا انتخاب کیا وہ تھی ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ۔ لیکن کفار نے عہد کو توڑ کر کے جب خبر ہوئی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو اس مقام عصفان کے اوپر دودھ دینے والی اونٹنیوں کو ساتھ لے کر، کھانے پینے کے سامان کو ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچ گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پھر حضور کے صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، اوپر سے گرمی بھی بڑی شدید تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں کلی فرمائی، حضور نے وضو فرمایا اور کلی کی، اور کلی کہاں پھینکی؟ اس کنویں کے بیچ میں۔ جب کلی حضور نے کنویں کے اندر کی تو کنواں پانی سے بھر گیا، پھر سب نے وہ پانی پیا اور اونٹوں کو بھی پلایا۔ حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے نا، ہمارا جو باقی لوگوں سے اختلاف رہتا ہے، ہماری یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ اتفاق اتحاد کا دائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے اکٹھے رہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی والے حضور کی محبت کے دائی نہیں ہیں۔ حضور کے صحابہ کا حضور کے ساتھ لگاؤ یہ ہے کہ حضور جس برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس سے جو پانی جاری ہوتا ہے، حضور کے غلام اس کو پیتے بھی ہیں اور پھر وضو بھی فرماتے ہیں۔ اور پھر عام بندے کو، جو لوگ کہتے ہیں، قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، کہ ہم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہتے ہیں ہم آپ کی طرح بشر ہیں، اگر وہ ہماری طرح مثلیت کی بات ہے تو پھر بتائیں کہ ہم جس جگہ تھوک دیں وہاں تو مکھیاں بیٹھتی ہیں، پھر اس جگہ کو دھلنا پڑتا ہے، لیکن حضور جہاں کلی فرما دیں پھر وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، پانی کے کیا ہوتے ہیں؟ چشمے پھوٹتے ہیں، اور پھر صحابہ اس پانی کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے بھی ہیں اور پھر اس سے وضو بھی فرماتے ہیں۔ یہ فرق ہے، اس لیے پھر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو
دعوت یہ دی جائے کہ اصل طاقت ہے حضور سے محبت، اور جب تک حضور سے محبت اس حد تک نہ ہو کہ حضور کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا حضور کے پسینے تک سے، اور پھر اسی حضور کے اس صلح حدیبیہ کے واقعے کو اگر آگے سے میں پڑھ کے آپ کو سنا دوں تو میرے آج کے ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جب یہ معاملہ پیش آیا نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کئی ایک لوگ آئے کفار قریش کی طرف سے کہ آ کے وہ حضور کو منع فرمائیں کہ آپ نہ آئیں، اور اس سال اس عمرے کو ملتوی کر دیں۔ مختصراً میں آپ سے عرض کروں، جو بھی کفار آئے نا تو انہوں نے جا کر یہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں فرما رہے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں، کسی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے۔ فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ کفار قریش جو بھی مطالبہ کریں بشرطے کہ اس مطالبے میں اللہ عز و جل کی نشانیوں کی جو پامالی ہے وہ نہ ہوتی ہے، اس کی حرمت باقی رہتی ہو، حضور نے فرمایا میں اس نشانی کو اور اس مطالبے کو ضرور مان لوں گا۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے ہم آئے ہیں وہ جتنی دیر کے لیے خانہ کعبہ کے دروازوں کو ہمارے لیے کھولیں گے اتنی دیر ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ لیکن توجہ کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے تشریف لائے ہیں جن کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ کریں، لیکن پھر بھی کفار کو کوئی یقین جب نہ آیا تو آخرکار انہوں نے عروہ بن مسعود الثقفی کو حقیقت حال جاننے کے لیے بھیجا، اور یہ عروہ بن مسعود طائف کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور مکہ کے امیر ترین مالداروں میں سے ایک تھے۔ یہ انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک دھوتے ہیں۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں کو دھو رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام تبرک کے طور پر غسالہ شریف کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جیسے حضور ہاتھ دھوتے ہیں جو پانی نیچے پڑتا ہے صحابہ دوڑ کر جاتے ہیں اور اس پانی کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کس پانی پر؟ جو حضور کے دست مبارک سے بہہ کر نیچے گرتا ہے، اس پانی کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے۔ پھر اگر کبھی لعاب دہن ڈالتے ہیں تو لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور جو تھوک باہر ڈالتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ تھوک مبارک لعاب، وہ اس لعاب کو بھی صحابہ کرام دوڑ کر کوشش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں گر جائے، دوسرا کہتا ہے میرے پر گر جائے۔ تو لوگ اس کو حاصل کر اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے چہرے اور بدن پر برکت کے لیے مل لیتا ہے۔ جس کو حضور کا دہن مبارک لعاب مل جائے وہ کیا کرتا ہے؟ برکت کے لیے اس کو ہاتھوں سے مل کے پھر چہرے کے اوپر۔ یہ فرق ہے ہم میں اور حضور میں۔ اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کفار سے خطاب فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب آپ کی شان اعلیٰ ہے، لیکن یہ جو کفار ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں، اس لیے یہ شراب چھوڑ رہے ہیں، اس لیے یہ راتوں کا قیام کرتے ہیں، اس لیے یہ ظلم و ستم سے باز رہتے ہیں۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بشر ہو کر ظلم و ستم چھوڑ سکتا ہوں، تم بھی چھوڑ دو۔ میں بشر ہو کر اللہ کو ایک مانتا ہوں اور بچیوں کی عزت کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں، تم بھی میری طرح ہو جاؤ۔ بشریت کا مقصود یہ تھا کہ لوگ حضور کو فرشتہ نہ سمجھ لیں کہ جو عمل یہ کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا؟ آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ میں آپ کی طرح کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ لیکن جب باری صحابہ کرام کی آئی نا تو حضور یوم وصال رکھتے تھے۔ یوم وصال کیا ہے؟ حضور روزہ رکھتے، پھر رات کو بھی کچھ نہ کھاتے، دوسرے دن بھی کچھ نہ کھاتے، کبھی 2 دن کے بعد افطار فرماتے، کبھی 3 دن کے بعد افطار فرماتے۔ یہ تھا یوم وصال۔
ہم جو روزہ رکھتے ہیں صوم وصال، ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک، شام کو افطاری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صوم وصال رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھ لیں۔ صحابہ نے رکھ لیا تو صحابہ کی حالت نہ بالکل قابل بیان نہ رہی۔ میرے حضور نے فرمایا تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھ لیا۔ میرے حضور نے فرمایا ایکم مثلی، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکے؟ تم میں سے کون ہے جو میری، کیا کہنے کا مقصد ہے کہ تم میں سے کوئی بھی میری طرح؟ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اپنے رب کے پاس کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اب حضور ہی کی زبان مبارک ہے، حضور جو صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں اس میں کہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں ہے، اور جو خطاب کفار سے ہے ان سے کیا ہے، میں تمہاری طرح ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس نے جو سنا ہے وہ اسی کو مان رہا ہے۔ ہم نے صحابہ کی بولی کو سنا ہے، ہم کہتے ہیں حضور ہماری طرح نہیں ہیں، حضور بشر بھی ہیں لیکن حضور نور بھی ہیں، اور جنہوں نے ان کی بولی سنی ہے وہ پھر ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ حضور ہماری طرح تھے۔ پھر ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ حضور جب اپنا لعاب دہن باہر پھینکتے تھے صحابہ کیا کرتے تھے؟ پھر ہمیں بہت سارے لوگ نا دلیلیں مانگتے ہیں کہ بھئی آپ حضور کے شعر مبارک کو غسل دیا جاتا ہے، آپ اس پانی کی تعظیم کیوں کرتے ہیں، کیا دلیل تھی؟ میں کہتا ہوں حضور کے صحابہ جو حضور کے تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل رہے ہیں، صحابہ کے پاس کون سی دلیل تھی؟ صحابہ کو حضور نے حکم فرمایا تھا کہ میرے وضو کا جو پانی بچا ہوا ہے، جو پانی ٹپک رہا ہے، اس پانی کو پکڑ کے ہاتھوں پہ ملو۔ حضور نے حکم فرمایا تھا کہ لعاب دہن کو لو، نہیں، یہ محبت کے پیمانے ہوتے ہیں، اور جو حضور کا عاشق ہے جب وہ حضور سے محبت کرتا ہے وہ بغیر کسی دلیل کے کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے محبت وہ ہے جو کی کس کے اوپر جائے بغیر کسی دلیل کے۔ اسی لیے جب بدر کے لیے صحابہ نکلے نا تو پھر صحابہ کے ہاتھوں کے بیچ میں لکڑیاں تھیں۔ پھر یہود و نصارہ نے کہا بھئی کہاں جا رہے ہو، تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم جو لڑتے ہیں نا وہ تلواروں کے بل بوتے کے اوپر ہی لڑتے، ہم جو لڑتے ہیں وہ حضور کی محبت پہ لڑ رہے ہیں۔ حضور نے کہا غلاموں نکلو، نکل پڑے۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ ورنہ اگر دلیل کی بات کی جائے تو بدر کے اندر پھر صحابہ حاضر نہ ہوتے۔ 313 تھے، ان میں سے 6 یا 8 کے پاس تلواریں تھے، باقی کیا تھے؟ کھجوروں کے ڈنڈے تھے پاس میں۔ اب توجہ، اگر کبھی لعاب دہن ڈالتے تو لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے چہرے اور بدن پر برکت کے لیے مل لیتا ہے، جس میں اقدس کا کوئی بال گرنے نہیں پاتا۔ اگر کبھی جدا ہو تو صحابہ کرام اس کو بہت ادب کے ساتھ لیتے اور جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و تعظیم کی وجہ سے کوئی شخص اوپر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ عروہ نے قریش سے جا کر یہ سب حال بیان کیا اور کہا میں فارس، روم اور مصر کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی یہ عظمت نہیں دیکھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اصحاب میں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ قریش نے کہا ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے، وہ اگلے سال آئیں۔ عروہ نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ طائف واپس چلے گئے، اور اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرف با اسلام کیا۔ کس کو؟ حضرت عروہ بن۔ اور انہی کے بارے میں ہے کہ یہ جب حضور کے پاس گئے نا تو حضور سے بات کرتے کرتے عرض کرتے ہوئے نا جھجکتے ہوئے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ جاتے تھے، منتیں خوشامد کے طور کے اوپر بھی۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نا تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ پہ مارا، کہا اپنے ہاتھ کو حضور کی داڑھی سے روک، اگرچہ تم منتیں کر رہے ہو لیکن حضور کی داڑھی ہے، ہاتھ تیرے اس قابل نہیں ہے کہ حضور کی داڑھی کے ساتھ لگے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہاتھ
ان کے اوپر تلوار کے دستے کو مارتے تھے. اور پھر یہ مغیرہ بن شعبہ تھے کون؟ یہ ایمان لانے سے پہلے نا ڈاکو تھے بہت بڑے. اور پھر عروہ بن مسعود ثقفی نے واقعہ یاد کروایا, کہا تم وہی مغیرہ بن شعبہ ہو جو ڈاکہ مارا کرتے تھے؟ کہا ہاں ہوں تو وہی ہوں, لیکن سنو جب ایمان لایا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے اسلام میں قبول فرمایا, اور ساتھ میں یہ کہا اے مغیرہ بن شعبہ تو قبول ہے, لیکن جو تیرا مال ہے وہ قبول نہیں ہے, اس لیے کہ وہ مال تو نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. پھر یہاں رک کر مجھے اس سے ایک بات ذہن میں آ گئی تو میں اس کو بھی آگے بڑھا دوں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کی نا تو اس صلح کے بیچ میں کئی ایک باتیں تھیں, ان میں سے ایک بات یہ تھی, کہا اگر آپ کے پاس, آخری بات ہے, فرمایا اگر آپ کے پاس کوئی مومن مسلمان پناہ لینے کے لیے مدینے میں جائے گا, حضور سے کہا کس نے؟ سہیل بن عامر کافر نے, آپ اس کو پناہ نہیں دے سکتے, آپ نے واپس کر دینا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ہمارا بندہ آپ کے پاس چلا جاتا ہے, آپ کا ہمارے پاس آ جاتا ہے, تو آپ نے واپس پھر مانگنے کا آپ کو حق نہیں ہے. حضور نے ہر ایک صلح کو قبول فرمایا. اور حضرت ابن جندل ایک صحابی تھے, تو ابھی معاہدے کے اوپر یہ شرط لکھی نہیں گئی تھی, بولی گئی تھی, ان کو پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی, لایا گیا. میرے حضور نے فرمایا یہ میرا صحابی ہے, اس کو میرے حوالے کر دو. کہا ابھی ہمارا معاہدہ ہوا. میرے حضور نے فرمایا ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا. فرمایا معاہدہ اگرچہ لکھا نہیں گیا, لیکن سب سے پہلے آپ نے اسی کو ماننا ہے. پھر آخرکار حضور نے مانا, صحابہ کا اعتراض ہوا, بڑی لمبی چوڑی بات ہے. پھر کچھ دن گزرے نا تو حضرت ابن بصیر ایک صحابی ہیں, وہ ایمان لائے, تو ایمان لا کے مدینہ آ گئے. جب مدینہ تشریف لائے نا تو پیچھے سے کفار نے 2 لوگوں کو بھیجا ان کو ڈھونڈنے کے لیے, اور حضور کے نام پیغام بھیجا. کہا جو معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں یہ تھا, جو بندہ آپ کے پاس مکہ سے پناہ لینے کے لیے جائے گا آپ نے اس کو واپس بھیجنا ہے, اس معاہدے کے مطابق ابن بصیر کو واپس بھیجو. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت ابن بصیر کو ان دونوں کے حوالے کیا. تو جب راستے میں ایک مقام پر پہنچے نا تو کھجوریں کھانے کے لیے نیچے اترے. حضرت ابن بصیر سے نے ان کفار سے کہا تمہاری تلواریں بڑی اچھی لگ رہی ہیں. کہنے لگے ہاں تلوار تو بڑی اچھی ہے. ایک نے کہا میں نے اس تلوار کو آزمایا ہے, بڑی تیز چلتی ہے. حضرت ابن بصیر نے کہا اگر بڑی تیز چلتی ہے ذرا مجھے دکھاؤ, میں دیکھوں کیسی ہے. ہاتھ میں لیا تو اس کافر کا سر اتار دیا. وہ جو دوسرا والا تھا وہ بھاگ گیا. جب بھاگا تو وہ بھاگ کر مدینے پاک میں آیا. تھا کون؟ کافر. آیا کہاں؟ مدینے پاک میں آ کے حضور کے پاس بیٹھا. میرے حضور نے جب دیکھا نا تو دیکھ کے کہا اس کو پکڑو, یہ بندہ کوئی اجنبی بھی لگ رہا ہے, پریشان حال ہے. تو میرے حضور نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا ابن بصیر نے ہمارے ایک بندے کو قتل کر دیا, میں بھاگ کے آپ کے پاس آ گیا. تھوڑی دیر گزری, حضرت ابن بصیر بھی پہنچ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس آ گیا ہوں, لیکن اب آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے, معاہدے کے مطابق آپ نے مجھے کیا کیا تھا, ان کے حوالے کر دیا. میرے حضور نے فرمایا اہل عرب کی زبان تھی. میرے حضور نے فرمایا تیری ماں تیرے اوپر افسوس کرے, تیری ماں تیرے اوپر. فرمایا اگر کچھ لوگ اور اس بات کو دیکھ لیتے تو پھر تو جنگ شروع ہو جاتی, تو نے جنگ کا دروازہ کھول دیا. حضرت ابن بصیر سمجھ گئے اگر کفار نے پھر کوئی بندہ بھیجا لینے کے لیے تو حضور پھر واپس کر دیں گے. یہ دوڑے اور انہوں نے آ کے نا ایک ساحل, سمندر کے کنارے ساحلی علاقے کے اوپر اپنا پڑاؤ ڈال دیا. کچھ دن گزرے, یہ حضرت ابن جندل, یہ جن کو حضور نے پہلے ہی واپس کیا تھا, یہ بھی آئے. تو آ کے انہوں نے بھی حضرت ابن بصیر کے پاس بیٹھ گئے. اب جو لوگ ایمان لاتے رہتے وہ اس ساحلی ایریا کے بیچ میں آ کے اپنا ڈیرا ڈالتے. اب یہاں مسلمانوں کی ایک بستی ہو گئی. جب بستی ہو گئی نا تو اب ان کے کھانے پینے کا کیا ذریعہ بنے. ادھر سے اس ساحلی علاقے سے جو کفار قریش تھے وہ جب شام کے لیے آتے ہیں تجارت کرنے کے لیے, راستہ یہی تھا. اب ان مسلمانوں نے کیا کیا کہ رات کے وقت میں جیسے وہ گزرنے لگتے نا تو حضور کے یہ غلام ان کفار کے اوپر حملہ کرتے, ان کو مار ڈالتے جو تجارت کے لیے جاتے ہوتے کفار. ان کا جو مال غنیمت تھا ان کو اپنے کھانے پینے کے لیے اسباب بناتے.
پھر اس کے اوپر اللہ پاک کی جانب سے قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ وہی اللہ ہے جس نے سرزمین مکہ میں تم کو کافروں کے ہاتھوں سے بچایا، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور کافروں کے تمہارے ہاتھوں سے ساحل سمندر میں بچایا، اس کے بعد اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا تھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس درس قرآن کی رحمت و برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے، اللہ پاک ان جوانوں کو بہتر روزگار عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی تمام تر نیک جائز آرزوں کو تمناؤں کو پورا عطا فرمائے۔ یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کے سایہ ہمارے سروں پر تعداد قائم عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرمائے، اللہ پاک اس پوری بستی کے اوپر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو انوار قرآن سے منور و مجلہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں ہدایت کا نور عطا فرمائے، بے حیائی بے راروی سے محفوظ عطا فرمائے، عشق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام عطا فرمائے، عشق اولیاء عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ